معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، قابل سب تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، خواتین و حضرات، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، آج کی یہ محفل، یہ مجلس چک کون سا ہے جی؟ 590 چک میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے حاصل ہوئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے، دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بخشش کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نوجوان دوست بھائی لقمان صاحب مرحوم و مغفور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابتداءً دعا فرمائے، پروردگار عالم اس جوان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، الہی ان کی خطاؤں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ آمدن کیے صابن کیے، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کے قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے اکابر علماء، اساتذہ کرام، ہمارے پیر مرشد، اللہ والے، متقی، پرہیزگار، ہم میں سے جن کے ماں باپ، رشتے دار، عزیز و اقارب کی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب کی نجات فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، برا ساق و صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، اجر عظیم نصیب فرما، اللہ پاک ہم سب کو بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مجھ سے قبل مولانا قاری محمد طاہر صاحب مدرسی العالی بہترین انداز میں تھوڑے سے وقت میں مفصل مدلل آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا، اللہ پاک ہم سب کو اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، ہماری زندگی تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، بات میں سے شروع کرتا ہوں، وقت ہمارا تھوڑا ہے، زندگی تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے امام الانبیاء کی امت کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے اجر زیادہ رکھا ہے۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا بھی ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے سبحان اللہ کا؟ ٹائم لایا کرو نا جماعت لال، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو سن ماشاءاللہ 150 والی آنکھی بیٹھے ہو، 150 جن درخت ہونا جنت دے وچ باغ ہوئے تے انہوں کوئی جنت جان تو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ مسلمانوں، پہلی بات یہ کہ موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے ضرور آنا ہے۔ اپنا یقین ہے کہ نہیں؟ دو چار بندے آگن، باقی آگن یقین کوئی نہیں، باقی گل لے لیں گے، ساڈا یقین کوئی نہیں۔ کیوں؟ بلکہ پاکستان اسلامی ملک ہے، ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی، یہ چار بندے نماز پڑھن آنے، انہوں نماز پڑھنا تو نہیں آخ دینا، چار تبلیغی بھائی آ گئے، چلو جی باقی سارے مسلمان کدھر گئے؟ معلوم ہوا کہ ہم سب موت کے منکر ہیں۔ اگر موت پہ یقین ہو، مسلمان پھر کبھی نماز قضا نہیں کرتا، موت پہ یقین ہو، اذان کی بے ادبی نہیں کرتا۔ اور جلدی بولنا اذان دے دے، میرا موبائل ہے ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہیں، فلاں موبائل جلدی کر یار، اذان ختم کر، اور سارا میرا پروگرام خراب کر دیا۔ اگر موت پہ یقین ہو، مسلمانوں، جب اذان سنی جاتی ہے ادب و احترام کے ساتھ، وقت تھوڑا اجر زیادہ، اذان سننے والے کے نام اعمال میں اللہ پاک 15 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اسلام کی شان ہے، یہ اذان کی شان ہے۔ اللہ پاک نے اذان سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اور نماز کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر ہمارے دل میں یقین ہو کہ مرنا ضرور ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑتے۔